آج آج کی کلاس میں ہم اپنے جو او سی ڈی چیپٹر ہم نے اسٹارٹ کی تھی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر والی ٹیوزڈے کے دن، ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، آج ہم نے 2 ڈس آرڈر آلریڈی کیے تھے، obsessive compulsive disorder and trichotillomania. ٹھیک ہے، آج ہم اسٹارٹ کریں گے body dysmorphic disorder. یہ بھی بالکل اسی کی طرح ملتی ہوئی چیز ہے، کریکٹرسٹک اس کی سیم obsessive compulsive and trichotillomania کی طرح کے ساتھ جو ہے اس کی کریکٹرسٹک ٹوٹلی ریزمبل کرتے ہیں، لیکن صرف چینج کہاں پہ آ رہی ہے؟ تھیم میں چینج آ رہی ہے. دیٹ ان کی تھیم جو ہے وہ باڈی پارٹس کی طرف ہوتی ہے. ٹریکوٹومینیا میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں ہیئر کی طرف ہوتا تھا. obsessive اینڈ کمپلسو ڈس آرڈر میں جو ہے نا، جو obsession اینڈ compulsion ہوتے تھے وہ جنرل ہوتے تھے، جس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز آ جاتی تھی. ٹھیک ہے، فیئر آف کنٹیمنیشن، سیمیٹری ہو گئی ہے، کاؤنٹنگ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، باڈی ڈسمارفک ڈس آرڈر. اچھا، پری آکوپیشن مطلب پری آکوپائڈ رہنا، ایک چیز کے بارے میں کنٹینیوسلی سوچنا with one or more perceived defects or flaws in physical appearance. ٹھیک ہے، پری آکوپیشن کس چیز کے ساتھ؟ with one or more perceived defects like such people thinking that ان کے جو فزیکل اپیرنس ہے اس میں کچھ فلاز ہے یا ڈیفیکٹس ہے، کچھ پرابلم ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اونلی انہی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں that are not observable or appear slight to others. ٹھیک ہے، at some point during the course of the disorder کورس کے دوران، ڈیولپمنٹ کے دوران جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ پرفارم کرتا ہے کس چیز کو؟ ریپیٹیٹیو بیہیویئر کو. اس میں کیا آ جاتے ہیں؟ میرر چیکنگ آ جاتے ہیں، ایکسیسو گرومنگ، اپنے آپ کو جو ہے تیار کرتا ہے لائک ایکسیسولی. ٹھیک ہے، اسکن پکنگ بیہیویئر جو ہے نا اس میں آ سکتی ہے، لیکن اسکن پکنگ ان ریسپانس ٹو باڈی فلاز یا فزیکل ڈیفیکٹ یا فلاز جو ہے اسکن پکنگ اس کے ریسپانس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ری ایشورنس سیکنگ مطلب ری ایشورنس بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک لگ رہا ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ریپیٹیٹیو بیہیویئر کے ساتھ انہیں مینٹل ایکٹس بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں یا اپنی اپیرنس کو کمپیئر کرتے ہیں دوسرے کے اپیرنس کے ساتھ. ٹھیک ہے، سی نمبر اب کیا کہتے ہیں؟ پری آکوپیشن کاز clinical significant distress or impairment in social, occupational or other important areas of function. جو پری آکوپیشن ہے کس چیز کے؟ perceived defect اور flaws in physical appearance، اس کی وجہ سے کیا سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ clinical significant distress سٹارٹ ہو جاتی ہے، social, occupational اور other important areas of function. اچھا، جو appearance ہے that is not better explained by another that is not explained by another mental disorder including body fat or weight and individual whose symptoms meet diagnostic criteria for an eating disorder. ٹھیک ہے، ان کی باڈی کوئی فیٹس وغیرہ نہیں ہوتی، ویٹ بھی بالکل نارمل ہوتا ہے، لیکن ان کی جو پرسیپشن ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو فزیکل اپیئرنس اس میں جا کے جو ہے نا پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، یہاں سے کرائٹیریا ختم ہو گئی ہے. کرائٹیریا کی سمجھ آئی ہے آپ لوگ کو؟ جی سر. سب کو آئی ہے؟ سب کو آئی ہے؟ جی 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 سر. اوکے. Specifiers with muscle dysmorphia the individual is preoccupied، وہ ہمیشہ اس سوچ میں جو ہے نا سٹک ہوتا ہے اس آئیڈیا کے ساتھ that اس کی باڈی بلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اسمال ہے یا اس کی جو مسلز ہے وہ کافی زیادہ انسفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ اسپیسیفائر بہت زیادہ ان میں پائی جاتی ہیں، میلز میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، یہ اسپیسیفائر تب بھی جا کے یوز ہوتا ہے جب انڈیویجول پری آکوپائڈ ہوتے ہیں ادر ایریاز آف دا باڈی کے ساتھ، ادر پارٹس آف دا باڈی کے ساتھ which is often the case. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مسل ڈسمورفیا کی اسپیسیفائر سائٹ یوز کرتے ہیں. اسپیسیفائی
indicate degree of insight regarding body dysmorphic disorder belief. For example, I look early or I look deformed. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے نا اب 3 قسم کے انسائٹ ہے جو کہ آلریڈی ہم نے کافی ڈس آرڈرس کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے. فرسٹ ون از گڈ اور فیئر انسائٹ. ٹھیک ہے. دا انڈیویجول اس میں ریکوگنائز کرتا ہے کہ جو باڈی ڈسمورفک بلیف ہیں وہ ڈیفینیٹلی اور پروبیبلی ٹرو نہیں ہے اور دیٹ دی مے اور مے ناٹ بی ٹرو. ٹھیک ہے. یہ گڈ اور فیئر انسائٹ کے ساتھ آ جاتا ہے. پور انسائٹ میں کیا ہے؟ دا انڈیویجول کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جو باڈی ڈسمورفک بلیفس ہے وہ پروبیبلی کیا ہے؟ صحیح ہے، ٹرو ہے. ڈیلیوژنل بلیف کے ساتھ جب ایبسنٹ انسائٹ ہو تو جو انڈیویجول ہے وہ یہ ٹوٹلی کنونس ہوتا ہے کہ جو اس کی باڈی ڈسمورفک بلیف ہے وہ ٹوٹلی ٹرو ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایسوسیٹیو فیچرز باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو باڈی ڈسمورفک جو لوگ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کے ساتھ ہوتے ہیں دے ہیو آئیڈیاز اور ڈیلوژنس آف ریفرنس. ڈیلوژنس آف ریفرنس آلریڈی اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو اس کی ایگزامپل اس طرح تھی کہ اگر دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری پیچھے لگے ہو، یا اگر سائن بورڈ کو دیکھتا ہو تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میری طرف اشارہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ان میں بھی جو ہے نا ڈیلوژن آف ریفرنس جو ہے اسٹارٹ ہو جاتی ہے کچھ ٹائم پہ. بلیو کرتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا اسپیشل نوٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان اسپیشل نوٹس کا موقع اٹھا کے جو ہے نا ان کی پھر کیا کریں گے؟ انسلٹ کریں گے یا انہیں موک کریں گے دا وے دے لوگ. ٹھیک ہے. باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر جو ہے ایسوسیٹ کرتا ہے ہائی لیول آف انزائٹی کے ڈیلوژن آف ریفرنس کے ساتھ. باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر جو ہے وہ ایسوسیٹ کرتا ہے ہائی لیول آف انزائٹی کے ساتھ، سوشل انزائٹی کے ساتھ. ظاہری بات ہے جب وہ چیز آ جاتی ہے انسان میں فزیکل اپیرنس میں، انسان جب اپنے فلاس دیکھتا ہے تو وہاں پہ سوشل اوائڈنس آٹومیٹکلی جا کے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ڈپریس موڈ آ جاتا ہے، نیوروٹزم اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، اینڈ پرفیکشنزم ایز ویل ایز جو لو ایکسٹروورژن ہے. انٹروورژن ایکسٹروورژن آپ لوگوں نے پڑھے ہوگے. انٹروورژن والے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں سوشلی اینڈ انٹروورژن والے اتنے نہیں ہوتے. تو ان کی جو ایکسٹروورژن ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی جا کے ٹوٹلی لمیٹڈ ہو جاتی ہے اور ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ ٹوٹلی لو ہو جاتی ہے. اچھا many individuals are ashamed of their appearance and their excessive focus on how they look. جو کافی زیادہ لوگ جو کہ اس پرابلم کے ساتھ ہوتے ہیں وہ شیم امبیرس اسٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے اپیرنس کی وجہ سے اور ایکسیسو فوکس جو ان کا اپنے لک پہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اینڈ دے آر ریلیکٹنٹ، دے آر انویلنگ کہ وہ جا کے ریویل کرے اپنے کنسرن کو ٹو ادرس. ٹھیک ہے. میجورٹی آف انڈیویجول ریسیو کاسمیٹک ٹریٹمنٹ. میجورٹی آف انڈیویجول پھر کیا کرتے ہیں؟ کاسمیٹک ٹریٹمنٹ ریسیو کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو ڈیفیکٹس کو پرسیو کر رہے ہیں، ڈیفیکٹس ان فزیکل اسٹرکچر یا فیچر میں جو ڈیفیکٹس یا فلاس کمی پرسیو کر رہے ہیں اس کے لیے جا کے کاسمیٹک سرجری کی طرف جاتے ہیں کہ وہ جا کے امپروو کرے اپنے آپ کو. ڈرمیٹولوجیکل ٹریٹمنٹ اینڈ سرجری آر موسٹ کامن. ڈرمیٹولوجیکل ٹریٹمنٹ اور سرجری جو ہے کافی کامن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اینی ٹائپ میں بھی ریسیو جو ڈینٹل اور الیکٹرولائسس ہے یہ ٹریٹمنٹ بھی جو ہے نا کچھ پیشنٹ جا کے ریسیو کرتے ہیں. اوکیشنلی انڈیویجول may perform surgery on themselves. Body dysmorphic disorder appear to respond poorly to such treatment and sometimes become worse. ٹھیک ہے. Occasionally لوگ کیا کرتے ہیں with body dysmorphic disorder surgery کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو body dysmorphic appearance ہے وہ جا کے poorly response کرتا ہے to such treatment and sometimes surgery کے بعد جو ہے پرابلم جا کے اور بھی worse ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ یس سر. اچھا جو پوائنٹ پریولنس
among US adults ہے body dysmorphic کی وہ ہے 2.4%. ٹھیک ہے, 2.5% in female and 2.2% in males ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ چیز میل سے تھوڑی سی زیادہ فیمیلز میں پائی جاتی ہیں. آؤٹ سائڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹ اگر ہم جرمنی میں دیکھیں تو جو پریولنس ہے وہ اپروکسیمیٹلی 1.7 to 1.8% ہے, with the gender distribution similar to that in the United States. جس طرح gender distribution United States میں تھا بالکل similarly اسی طرح جرمنی میں بھی ہے. جو current prevalence ہے وہ 9% to 15% ہے among dermatology patients, 7% to 8% among cosmetic surgery patients ہے. یہ پرسنٹیج ان کی بتائے جا رہے ہیں جو کہ اس سے سفر کر رہے ہیں. 3% to 16% ان کے درمیان ہے انٹرنیشنل کاسمیٹک پیشنٹس کے درمیان. ٹھیک ہے, 8% آرتھوڈونشیا پیشنٹ کے درمیان ہے, جو دانت وغیرہ یہ ان کو جو ہے نا لائک آرتھوڈونٹکس جو میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں, یہ بریسز لگانے والے, تو آرتھوڈونشیا والے کے جو ہے نا جو کلینک میں جو نمبرز آف پیشنٹ آ رہے ہیں وہ تقریباً 8% ہے, اینڈ 10% among patient presenting for oral اور میگزیلوفیشل سرجری. میگزیلوفیشل سرجری جو فیس کے بونس کی جو سرجریز وغیرہ کراتے ہیں, تو 10% تک جو ہے نا پیشنٹ ان کی کلینکس میں تقریباً پائے گئے ہیں باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کے ساتھ. اچھا, رسک اینڈ پروگنوسٹک فیکٹر, اس میں انوائرمنٹل جو ہے باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر ایسوسیٹ کرتا ہے ود ہائی ریٹس آف چائلڈہڈ نیگلیکٹ اینڈ ابیوز. چائلڈہڈ نیگلیکٹ اور ابیوز کے ساتھ ہائیلی ایسوسیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور انوائرمنٹل فیکٹرز میں اگر ہم دیکھیں اور جینیٹک میں جو ہے جو باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر ہے وہ ایلیویٹڈ ہوتا ہے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں آف انڈیویجول جو کہ او سی ڈی کے ساتھ ہوتے ہیں. مطلب جن کی او سی ڈی کے ساتھ ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان میں چانسز ہے کہ وہ جا کے باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر ڈیولپ کریں. سوسائڈ رسک کو اگر ہم دیکھیں تو سوسائڈ رسک سوسائڈ اٹیمپٹ جو ہے وہ ہائی ہوتے ہیں ان بوتھ ایڈلٹس اینڈ چلڈرن اور ایڈولسنٹس ود باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, فردر اگر ہم دیکھیں جو رسک ہے سوسائڈ اپیئرز وہ ایڈولسنس میں سب سے زیادہ ہائی ہیں. ٹھیک ہے, جو سبسٹانشیل پروپورشن آف انڈیویجول ہے وہ ایٹریبیوٹ جو کرتا ہے سوسائڈل آئیڈیشن یا سوسائڈل اٹیمپٹس کا, وہ پرائمریلی کس چیز کے ریلیٹڈ ہوتا ہے, وہ اس کی وجہ اس کے ساتھ ریلیٹ ایسوسیٹ کر رہا ہوتا ہے ڈیو ٹو دیئر فزیکل ڈیو ٹو فلاز اور ڈیفیکٹس اینڈ دیئر فزیکل اپیرنس. اس کی وجہ سے جو ہے نا سوسائڈل اٹیمپٹ یا سوسائڈل آئیڈیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈیویجول with body dysmorphic disorder may have risk factor for complete suicide. ان میں یہ رسک فیکٹر بھی ہے کہ وہ کمپلیٹ سوسائڈ کی طرف جائے, such as high rates of suicidal ideation ان میں ہوتی ہے and suicide attempts. Demographic characteristic associated with suicide مطلب فیمیل میں زیادہ ہوتی ہے as compared to male, and high rates of comorbid. اگر میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہو تو ان میں پھر جا کے جو ہے نا میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی جو ہے نا جا کے سوسائڈ کی ریٹس زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا, ڈفرینشیل ڈائگنوسس جو نارمل اپیرنس ہے اس سے ہم اگر ایک نارمل فلا آ رہی ہو تو اس سے ہم باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے. Body dysmorphic disorder differs from normal appearance concerned in being characterized by excessive appearance-related preoccupation and repetitive behavior that are time-consuming. جو باڈی ڈسمورفک ہے اس کی کریکٹرسٹک آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ہم اسے کیسے وہ کرتے ہیں, کریکٹرائز کرتے ہیں. ایکسیسو اپیرنس پری آکوپیشن ہوتی ہے ان میں, اور ریپیٹیو بیہیویئر ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے, اور یہ ٹائم کنزیومنگ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ ہم جا کے اسے ریزسٹ کریں یا کنٹرول کر سکیں, اور اس کی وجہ سے ڈسٹریس اسٹارٹ ہو جاتی ہے یا امپیئر اسٹارٹ ہو جاتی ہے فنکشننگ میں. ٹھیک ہے, اچھا, فزیکل ڈیفیکٹ جو کہ کلیئرلی نوٹیسیبل ہوتے ہیں are not diagnosed as body dysmorphic disorder. However, skin picking as a symptom of body dysmorphic disorder can noticeably skin lesion and scarring. اس کی وجہ سے اگر skin picking as a symptom of body dysmorphic disorder آ رہے ہو تو اس کی وجہ سے noticeably کیا ہو جاتا ہے, skin lesions
زخم پیدا ہو جاتے ہیں یا اسکیرنگ وہاں پہ نشان پیدا ہو جاتے ہیں، تو سچ کیسز میں ہم پھر کیا کریں گے، باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کی ڈائگنوسس دیں گے۔ اچھا، ایٹنگ ڈس آرڈر، ان این انڈیویجول ود این ایٹنگ ڈس آرڈر، کنسرن جو ایٹنگ ڈس آرڈر کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کنسرن ہوتے ہیں اباؤٹ بینگ فیٹ، ٹھیک ہے، دیٹ وہ فیٹ نہ ہو جائے، اور یہ سمپٹم ہوتا ہے کس چیز کی، ایٹنگ ڈس آرڈر کا، ریدر دین باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کا۔ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کنسرن کس چیز کی ہوتی ہے۔ However, weight concern may occur in weight concern جو ہے وہ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر میں بھی ہو سکتی ہے، تو اس ٹائم پہ ہم اگر ایٹنگ ڈس آرڈر کی کرائٹیریا بھی میٹ ہو رہے ہو اینڈ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کی بھی میٹ ہو رہی ہو، تو ہم وہ ڈائگنوسس کو جو ہے نا جا کے دے سکتے ہیں۔ illness anxiety disorder، انڈیویجول جو ورڈ ڈسمورفک ڈس آرڈر ہوتے ہیں وہ پری آکوپائڈ نہیں ہوتے ود ہیونگ اور ایکوائرنگ اے سیریل illness۔ یہ ہیونگ اور ایکوائرنگ اے سیریل illness یہ بیسیکلی کریکٹرسٹک ہے illness anxiety ڈس آرڈر کی، جو کہ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کی کوئی کریکٹرسٹک نہیں ہے۔ اینڈ ڈونٹ ہیو پارٹیکولرلی ایلیویٹڈ لیول آف سومیٹائزیشن، مطلب باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر میں جو ہے نا کوئی اس طرح ایلیویٹڈ لیول آف سومیٹائزیشن میں کوئی فزیکل سمپٹمز نہیں ہوتی جس طرح illness anxiety ڈس آرڈر میں ہوتی ہیں۔ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر، دا پرومیننٹ پری، سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر سمجھ آ رہا ہے۔ جی سر سمجھ آ رہی۔ اچھا، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر، دا پرومیننٹ پری آکوپیشن ود اپیرنس اینڈ ایکسیسو ریپیٹیٹیو بہیویئر ان body dysmorphic disorder differentiated from major depressive disorder، جو اس کی appearance ہے and excessive preoccupation with appearance، جو prominent preoccupation with appearance ہے body dysmorphic میں، and اس میں جو excessive repetition ہے جو کہ ہمارے جو کہ اس بندے کی کنٹرول میں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بیسیکلی باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے فرام میجر ڈپریسو ڈس آرڈر۔ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر اور جو ڈپریسو سمپٹمز ہیں وہ کامن ہے انڈیویجولز میں، باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر often appearing to be secondary to the distress and impairment that body dysmorphic disorder cause، ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے ڈپریشن اور ڈپریسو سمپٹمز تو ہیں وہ سیکنڈری تو ہوں گے، جس کی وجہ سے جو ڈسٹریس آئے گا وہ سیکنڈری ہوگا، مطلب جو میجر ڈپریسو سمپٹمز ہے اور اس کی وجہ سے پھر باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر ہے، اس کی وجہ سے جا کے ڈپریسو سمپٹمز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر جا کے ڈپریسو سمپٹمز کے ساتھ سوسائڈل رسک یا سوسائڈل تھاٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ سوسائڈل تھاٹس کیا ہے، یہ سیکنڈری ہے، ٹھیک ہے، ٹو دا پرابلم یا امپیئرمنٹ، کیونکہ یہ جو پرائمری پرابلم ہے اس کی وجہ سے نہیں آ رہے یہ سمپٹمز، یہ بلکہ جو سیکنڈری ہے اس کی وجہ سے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی جو ہے نا ایگزامپل بالکل اسی طرح ہے۔ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر should be diagnosed in depressed individual if diagnostic criteria for باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر آر میٹ۔ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کو ہم تب جا کے ڈائگنوز کرتے ہیں if اس کی پوری کرائٹیریا ڈپریسو انڈیویجولس میں میٹ ہو رہی ہو۔ اینزائٹی ڈس آرڈر میں جو سوشل اینزائٹی اینڈ اوائرنس ہے وہ کامن ہے باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر میں، unlike social anxiety disorder، agoraphobia and avoidant personality disorder، جو باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر ہے اس that include prominent appearance related preoccupation، وہ which may be delusion in nature بھی ہو سکتے ہیں and repetitive behavior اس میں ہوتے ہیں، and the social anxiety and avoidance are due to concern about perceived appearance defects، اور جو سوشل اینزائٹی اینڈ اوائرنس ہے وہ کس چیز کی وجہ سے ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ جو perceived appearance defects and belief اور fear ہے that دوسرے لوگ کیا کریں گے، انہیں جو ہے نا پرسیو کریں گے ایز اے اگلی، انہیں پھر جا کے اس پہ جو ہے نا ریڈیکیول کریں گے، مذاق اڑائیں گے، اور انہیں جا کے میں بھی ریجیکٹ کریں گے بیکاز آف دیئر physical features، ٹھیک ہے۔ Unlike generalized anxiety disorder، anxiety and worry in body dysmorphic disorder focus on perceived appearance flaw، مطلب ان کے جو اگر سوشل اینزائٹی بھی ہو
تو سوشل انزائٹی کی ریزن بھی جو ہے نا صرف ان کی وہ ہوگی perceive preoccupation in perceived defect اور flaws in physical appearance. ٹھیک ہے، اگر جنرلائز انزائٹی، اگر انزائٹی یا وری بھی ہوگا تو وہ اونلی ریلیٹ ہوگی perceive appearance flaw کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں سائیکوٹک ڈس آرڈر کی طرف. Many individuals with body dysmorphic disorder have delusional appearance belief. ٹھیک ہے، بہت سارے انڈیویجول باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، delusional appearance belief کے ساتھ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ان میں جو ہے نا لائک کمپلیٹ کنونس ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی جو ویوز ہے وہ یہ ریلیٹڈ ٹو پرسیو ڈیفیکٹ وہ ٹوٹلی ایکوریٹ ہے. سچ انڈیویجول کو ہم پھر کیا کرتے ہیں، باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر وچ اسپیسیفائر ایبسنٹ انسائٹ یا ڈیلوژنل بلیف کے ساتھ ڈائگنوز کرتے ہیں، نہ کہ ہم جا کے انہیں ڈیلوژنل ڈس آرڈر کا وہ ڈائگنوسس دیں. اچھا، appearance related to ideas or delusion of reference are common in body dysmorphic disorder. However, unlike schizophrenia or schizoaffective disorder, body dysmorphic disorder involves prominent appearance, preoccupation, and related repetitive behavior and disorganized behavior and other psychotic. اچھا، اس میں جو ہے نا اور symptoms تو present ہوتے ہیں، لیکن جو hallucination ہے، ڈس آرگنائز بیہیویئر ہے یا ادر سائیکوٹک سمپٹمز اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسیکلی اس میں ایبسنٹ ہوتے ہیں. صرف ہم کہہ سکتے ہیں، ہم نے یہاں پہ ڈفرینشیٹ اس لیے کیا ہوا ہے سائیکوٹک ڈس آرڈر سے، کیونکہ اکثر اس طرح ہوتے ہیں کہ جو باڈی ڈسمارفک ہو یا او سی ڈی ہو یا ہورڈنگ ڈس آرڈر ہو تو یہ جا کے جو ہے نا ڈیلوژنل بلیف تک پہنچ جاتی ہے. جب ڈیلوژنل اس تک پہنچتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا اس بیس پہ ہم اسپیسیفائڈ تک پہنچتی ہے، تو اس بیس پہ ہم جا کے پھر انہیں ایسے انڈیویجولس کو جو کہ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر ود ایبسنٹ انسائٹ یا ڈیلوژنل بلیف ہو تو پھر جا کے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں سائیکوٹک ڈس آرڈر سے. تو یہاں تک تھا آپ لوگ کا باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کا. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی یس سر. جی سر. اچھا، اس کے بعد نیو ڈس آرڈر کی طرف آئیں گے، ہورڈنگ ڈس آرڈر. ہورڈنگ ڈس آرڈر کو جانتے ہیں؟ ہورڈنگ کو جانتے ہیں؟ ہورڈنگ کسے کہتے ہیں؟ نو سر. اچھا، ہورڈنگ ڈس آرڈر مین ہورڈ کہتے ہیں چیزوں کو جمع کرنا وداؤٹ ریگارڈلیس آف دیئر ایکچوئل ویلیو. مطلب ایک چیز کے کوئی خاص ویلیو بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ بندہ کیا کر رہا ہوگا، اسے جا کے گھر میں جو ہے جمع کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، سر اکثر یہ پڑھے لوگ بھی بہت کرتے ہیں سر، ان کی جیبوں میں ایسے کر دیتا چیزیں یہ وہ. کون سے لوگ ہوں؟ سر یہ جو پوڈری لوگ ہوتے ہیں نا سر، یہ جو شیرپاؤ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں، ان میں بھی ہوتا ہے، اور یہ گڈریے ٹائپ جو ہوتے ہیں جو کہ اینیملز جن کے ساتھ کافی زیادہ ہوتے ہیں اور جو ان کو کھانا صحیح طرح پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو ان میں جو ہے نا اینیمل ہورڈنگ کافی زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب کرائٹیریا کی طرف آتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈیٹیل سمجھ آ جائے گی. کچھ لوگ جو ہے نا ان دا فارم آف منی کر رہے ہوتے ہیں، لائک پولیٹیشنز کو دیکھے، نواز شریف کو دیکھے، زرداری کو دیکھے، تو یہ لوگ بھی جو ہے نا ہورڈنگ ڈس آرڈر سے گزر رہے ہیں. لائک آلریڈی اتنے زیادہ پیسے ہیں ان کے نظر میں، جو ہے نا پیسے کی ویلیو بالکل ختم ہے، لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں اپنے آپ سے جو ہے نا پیسے. لائک جو نیب ہے، ایک پیسہ تک جو ہے نا ان لوگوں نے نہیں دیا. ٹھیک ہے، جی سر. سر میرے بابا کہتے ہیں نا سر کہ جتنے پیسے جمع کرو اتنی بخیل ہوتے جاؤ گے. ہاں ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں کرائٹیریا اے میں کیا کرتے ہیں، پہلے تو یہ ورڈز کو جانے. یہاں پہ ورڈ ہے پرسسٹنٹ ڈیفیکلٹی، کس چیز میں آ رہی ہوتی ہے، ڈسکارٹنگ اور پارٹنگ. ڈسکارڈنگ اور پارٹنگ یہ دونوں اہم پوائنٹ ہیں ان میں. with possessions regarding of their actual value. ریگارڈنگ آف دیئر ایکچوئل ویلیو مین اس کی کوئی اتنی خاص ویلیو بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ایسے انڈیویجولس کو کنٹینیوس ڈیفیکلٹی آ رہی ہوتی ہے کس چیز میں،
ڈسکارڈنگ میں ڈسکارڈنگ مین تھروئنگ اوے، گرانے میں، گرانے میں جو ہے نا پرسسٹنٹ ڈیفیکلٹی آ رہی ہوتی ہے، یا پارٹنگ ود پوسیشنز، پارٹنگ مین اپنے آپ کو سپریٹ کرنا، الگ کرنا، ود پوسیشنز، پوسیشنز کہتے ہیں ایسٹس کو، گڈس کو، تھنگس جو ہوتے ہیں یا پیسز جو ہوتے ہیں یا اس طرح ٹکڑے وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ باہر دے کے جو ہے نا جمع کر رہے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے نا اسے دوبارہ گرانا یا اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا، اس میں کافی زیادہ پرسسٹنٹ کنٹینیوس ڈیفیکلٹی آ رہی ہوتی ہے، ایون دو ان چیزوں کی جو ہے نا جو چیز جمع کر رہا ہے وہ اس کی اتنی کوئی خاص ویلیو بھی نہیں ہوتی یا بالکل کوئی ویلیو ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو ڈیفیکلٹی ہے وہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ ڈیو ٹو اے پرسیو نیڈ کی وجہ سے یہ ڈیفیکلٹی آ رہی ہے کہ وہ جا کے کیا کرے کہ ان آئٹمس کو سیو کرے، اور جو ڈسٹریس آ رہی ہے ایسوسیٹڈ ود دا ڈسکارڈنگ آئٹم، ڈسکارڈنگ آئٹم مطلب جب ان آئٹمس کو تھرو اوے کر رہے ہو تو اس کی وجہ سے جو ڈسٹریس آ رہی ہو تو اس ڈسٹریس کو کم کرنے کے لیے یہ بیہیویئر جا کے پرفارم کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کرائٹیریاز کی سمجھ آئی ہے جی سر۔ سب کو؟ یس سر۔ دیکھیں یہ ڈس آرڈر اس طرح ہے تو اس سے کمپلیکیٹڈ ٹائپ ہوتے ہیں نا، تو اس کی جب سمجھ نہ آئے پھر آپ لوگ کو یاد کرنے میں بھی پرابلم ہوگی۔ جہاں پہ آپ لوگ کو چیز کی سمجھ نہ آئے تو ڈائریکٹ کوسچن کیا کریں۔ کرائٹیریا سی ہے دا ڈیفیکلٹی ڈسکارڈنگ پوسیشن، جو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے ڈسکارڈنگ میں، تھروئنگ اوے آف پوسیشن یا آئٹمس جو بھی ہے، وہ کس چیز میں ریزلٹ ہوتا ہے؟ ایکیومولیشن آف پوسیشنز۔ ایکیومولیشن مین گیدرنگ آف آئٹمس، یا جو بھی وہ بندہ چیزوں کو جو ہے نا گیدر کر رہا ہے گھر میں، اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ گھر میں کنجیشن پیدا ہو جاتی ہے، گھر میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے، اینڈ کلٹر ہو جاتی ہے۔ اینڈ کلٹر مین اس جگہ میں جو ہے نا میس پیدا ہو جاتے ہیں، جگہ جو ہے نا ساری گندی ہو جاتی ہے۔ ایکٹیو لیونگ ایریاز، اس کی وجہ سے جو ایکٹیو لیونگ ایریا ہے وہ کنجسٹ اینڈ کلٹر ہو جاتی ہے، اینڈ سبسٹانشلی compromises their intended use، اور وہ کیا کرتے ہیں سبسٹانشلی یہ سمجھتے ہیں کمپرومائز کرتے ہیں ان چیزوں کی، ان پوسیشنز کی فیوچر یوز کو۔ ٹھیک ہے، اچھا if living area جو ہے وہ uncluttered نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، صاف نظر آ رہی ہے چیزوں کے گیدرنگ کے ساتھ، تو دیٹس مین اس میں جو ہے نا تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن ہوئی ہے، فار ایگزامپل فیملی ممبرس کی، کلینرز کی یا اتھارٹیز کی جو ہے وہ جگہ جا کے صاف کی ہوئی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا the hoarding cause clinical significant distress or impairment in social, occupational or the other important areas of functioning۔ ٹھیک ہے، the hoarding is not attributable to another medical condition and the hoarding is not better explained by the symptom of another mental disorder۔ ٹھیک ہے، تو hoarding disorder کی سمجھ آئی ہے کرائٹیریا سب کو؟ جی سر۔ یس سر۔ فرسٹ 3 points اس میں امپورٹنٹ ہے، باقی تو یہ cause clinical significant distress or is not better explained by medical condition or is not better explained by another، یہ تو تقریباً سارے ڈس آرڈر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اب اس میں فرسٹ اسپیسیفائر آتا ہے with excessive acquisition۔ excessive acquisition mean excessive گین کرنا یا گیدر کرنا کسی چیز کو۔ If difficulty discarding possession is associated, accompanied by excessive acquisition of items that are not needed or for which there is no available space، اگر difficulty discarding possession excessive acquisition کی اسپیسیفائر ہم تب جا کے دیں گے اگر difficulty discarding possession ایسوسیٹ کر رہے ہو کس چیز کے ساتھ؟ excessive acquisition of item کے ساتھ، excessive gathering of item کے ساتھ جس کی کوئی نیڈ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اچھا with good or fair insight the individual recognize that جو hoarding beliefs اور behaviors ہے وہ کیا ہے؟ وہ problematic ہے۔ ٹھیک ہے، good اور fair insight کے ساتھ۔ اچھا with absent insight اور delusional belief، جو individual جو ہے وہ basically completely convinced ہوا ہوتا ہے that جو hoarding related beliefs ہے وہ and behavior ہے وہ کیا ہے؟ they are not
problematic at all despite evidence to the contrary. Even though एविडेंस भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कन्विंस होते हैं कि इनकी जो होर्डिंग रिलेटेड बिलीफ और बिहेवियर है वो क्या है, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, एसोसिएटेड फीचर्स जो सपोर्ट करती है होर्डिंग डिसऑर्डर के, वो क्या है? वो इनमें इनडिसिसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, एम्बिग्विटी, इनकी बिहेवियर थोड़ा सा इस तरह अनक्लियर टाइप होता है, एम्बिगुअस टाइप होता है, परफेक्शनिज्म होते हैं, अवॉइडेंस होती है इनमें, प्रोकास्टिनेशन मतलब आप आज वाले काम को कल पे छोड़ते हैं, कल वाले काम को दूसरे दिन पे छोड़ते हैं, डिफिकल्टी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क इन्हीं होती है, और इनकी जो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। एनिमल होर्डिंग जो है can be defined as accumulation, gathering of a large number of animals, एंड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को तो गैदर कर लेते हैं, चले वो कोई बात नहीं, लेकिन फिर जाके इन्हें फेलियर भी होता है ना, कि वो फिर सारे एनिमल्स को जो है ना एक स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, एक स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन प्रोवाइड करे, और वेटनरी केयर जाके जो है ना एनिमल्स को प्रोवाइड करे। इसके वजह से क्या होता है, एनिमल्स एक डिटेरियोरेटिंग कंडीशन की तरफ चले जाते हैं, मतलब मरने के करीब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें स्टारवेशन हो जाती है, भूख वगैरह, सही न्यूट्रिशन ना मिलना, डिजीजेस वगैरह हो सकते हैं, और जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और एंड द एनवायरनमेंट डिटेरियोरेशन कंडीशन एंड द एनवायरनमेंट सीवियर क्राउडिंग एक्सट्रीमली अनसैनिटरी कंडीशन। ठीक है। एनिमल होर्डिंग जो है वो एक स्पेशल मैनिफेस्टेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होर्डिंग डिसऑर्डर है, जो कि मोस्ट इंडिविजुअल हु होर्ड एनिमल्स आल्सो होर्ड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जो इंडिविजुअल ज़्यादातर एनिमल होर्ड कर रहे होते हैं, वो उसके साथ साथ जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसी भी जाके उसकी भी होर्डिंग कर रहे होते हैं। मतलब आप लोगों ने देखे होगा ये गडेरियो में जो है ना अक्सर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ साथ में जो है ना एनिमल्स को भी जो है ना वो पाल रहे होते हैं, और जो जिसे हम पश्तो में डेरान कहते हैं, तो वहाँ से जो है ना जब गुजर रहे होते हैं वहाँ से चीज़ों को भी जो है ना उठा रहे होते हैं, जो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, प्रेवलेंस जो नेचुरल प्रेवलेंस वो तकरीबन इसकी टोटल 2 to 6% है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप में। और साथ में जो होर्डिंग डिसऑर्डर है वो अफेक्ट करता है बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर को, बट सम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज have reported a significantly greater prevalence among males। तो मेल्स में जो है ना ये बेसिकली ज़्यादा है as compared to female gender। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में जो इनडिसिसिवनेस करेक्टरिस्टिक है, एम्बिगुअस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, अनक्लियरनेस, वो काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर्स है ऑफ इंडिविजुअल विद होर्डिंग डिसऑर्डर एंड देयर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। ठीक है। एनवायरमेंटल अगर हम देखें तो इंडिविजुअल होर्डिंग डिसऑर्डर के साथ ऑफन रिपोर्ट करते हैं स्ट्रेसफुल एंड ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट। ठीक है। मतलब उनके पास में कोई इस तरह स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट गुजरा हुआ होता है, या प्रेजेंटली गुजर रहा होता है, जिस टाइम पे वो लोग वो सिम्टम्स डिस्प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट प्रीसीडिंग द ऑनसेट ऑफ द डिसऑर्डर और कॉजिंग एन एक्सरबेशन। तो ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट और स्ट्रेस की वजह से फिर क्या होता है, उन होर्डिंग डिसऑर्डर की जो ऑनसेट है वो जाके स्टार्ट हो जाती है। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल जो है होर्डिंग बिहेवियर जो है वो काफ़ी फेमिलियर है विद अबाउट 50% ऑफ इंडिविजुअल who hoard reporting having a relative who also hoard। ठीक है। तो 50% चांस है जिनके रिलेटिव होर्ड कर रहे हो, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग आ रहे होते हैं या उनके जो कम एज में हो उनमें जाके वो चीज़ आ सकती है, होर्ड बिहेवियर आ सकती है। ट्विन स्टडीज इंडिकेट करते हैं दैट 50% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन होर्डिंग बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेबल टू एडिटिव जेनेटिक फैक्टर। जो ट्विन स्टडीज ने बेसिकली इंडिकेट किया है दैट अप्रॉक्सीमेटली जो 50% जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है होर्डिंग बिहेवियर के, वो एट्रीब्यूटेबल है किस चीज़ के, जेनेटिक फैक्टर, मतलब जीन्स का भी जो है ना इसमें काफ़ी अहम रोल होता है, फ्रॉम ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है। फिर एनवायरनमेंट क्या करता है, एनवायरनमेंट जाके
جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو انوائرمنٹل فیکٹرز جا کے اس بیہیویئر کو شیپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب جینس تو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے لیکن انوائرمنٹ اس خاص بیہیویئر کے لیے پھر جا کے ٹریگر کرتا ہے. ٹھیک ہے. ڈفرینشیل ڈائگنوسس, ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں جو ہے نا فرسٹ ون آ جاتے ہیں نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر. نیورو ڈیولپمنٹل ہوڈنگ ڈس آرڈر از ناٹ ڈائگنوز اف گیدرنگ آف آبجیکٹ جو ہے وہ کس چیز کی وجہ سے آ رہی ہو, ڈائریکٹ کنسیکوینسز آف نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے آ رہی ہو, سچ از آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر یا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. schizophrenia, spectrum and other psychotic disorder. Hoarding disorder is not diagnosed if جو گیدرنگ accumulation of object جو ہے کس چیز کی وجہ سے آ رہی ہو, ڈائریکٹ consequences of delusion یا negative symptom کی وجہ سے آ رہی ہو. Major depressive hoarding disorder is not diagnosed if accumulation of object کس چیز کی وجہ سے آ رہی ہو, ڈائریکٹ consequences of سائیکوموٹر ریٹارڈیشن کی وجہ سے آ رہی ہو, جب موومنٹ میں سلونیس آ جاتی ہے یا فٹیگ کی وجہ سے یا لاس آف انرجی کی وجہ سے ڈیورنگ اے میجر ڈپریسو ڈسارڈر. اس ٹائم پہ ہم پھر ہوڈنگ ڈس آرڈر کی ڈائگنوسس نہیں دیں گے. نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈر, ہوڈنگ ڈس آرڈر کو ہم ڈائگنوز نہیں کریں گے اف جو گیدرنگ آف آبجیکٹ ہو وہ کس چیز کی وجہ سے آ رہی ہو, ڈائریکٹ کنسیکوینسز آف ڈیجنریٹو ڈس آرڈر کی وجہ سے آ رہی ہو, سچ ایز نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈرز میں فرنٹو ٹیمپورل لوبر ڈیجنریشن آ جاتی ہیں, الزیمر ڈیزیز آ جاتی ہیں. ٹپیکلی جو آنسٹ آف دا ایکومولیٹڈ بیہیویئر ہے وہ گریجول ہوتا ہے, سلو اینڈ گریجول ہوتا ہے, اینڈ فالوز آنسٹ آف دا نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر, اور فالو کر رہا ہوتا ہے کس چیز کی ڈیولپمنٹ آف دا نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرس کو. نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرس میں پارکنسن بھی آ سکتا ہے, الزیمر بھی آ سکتا ہے, وہ ہنٹنگٹن ڈیزیز بھی آ سکتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. The accumulating behavior may be accompanied by self neglect کے ساتھ accumulating behavior associate کر سکتا ہے, and severe domestic squalor. ایک منٹ, یہ squalor کی میں میننگ دیکھ کر رہا ہوں, میں نے دیکھی تھی. Severe domestic squalor mean squalor dirtiness کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو accumulated gathering behavior ہے وہ self neglect کے ساتھ اور severe domestic ڈرٹینس اسکویلر کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. Alongside other neuropsychiatric symptoms such as disinhibition ساتھ میں پریزنٹ ہوتا ہے. گیمبلنگ جو جوئے وغیرہ ہوتے ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں, جوا وغیرہ جو کھیلتے ہیں. ریچول اور اسٹیریوٹیپسٹکس اور سیلف انٹریس بیہیویئر ساتھ پریزنٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں اس کے بعد ادر میڈیکل کنڈیشن ہے. ہوڈنگ ڈس آرڈر کو ہم تب جا کے جو ہے نا ڈائگنوز نہیں کرتے if symptoms جو ہے کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے آ رہی ہو, such as traumatic brain injury, surgical resection for treatment of a tumor کی اگر سرجری کی گئی ہو اس کے بعد اگر کوئی سمپٹم سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہوڈنگ کے, یا سیزر کنٹرول جو ایپیلیپسی ہوتی ہے, سیریبروواسکولر ڈیزیز یا انفیکشن وغیرہ سینٹرل نروس سسٹم کی ہو جاتی ہے, تو اس کی پریڈر-ویلی سنڈروم ہو گئے, تو اس کی وجہ سے ہم پھر ہوڈنگ ڈس آرڈر کی ڈائگنوسس نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. ڈیمیج ٹو the interior ventromedull, prefrontal and cingulate cortices has been particularly associated with the excessive accumulation of object. یہ برین کے پارٹ ہے جو کہ excessive accumulation gathering of object کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. اگر اسے ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر جا کے excessive gathering of object اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ اس پارٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. In these individuals, the hoarding behavior is not present prior to the onset of the brain damage. جب تک برین ڈیمیج نہ ہوا ہوتا ہے تو تب تک جا کے ہوڈنگ بیہیویئر پریزنٹ نہیں ہوتا, لیکن جب ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر جا کے ہوڈنگ بیہیویئر شارٹلی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں آفٹر دا برین ڈیمیج. ٹھیک ہے. اچھا, 5 سلائڈس کے